جی شیخ محترم حافظ ابو یحییٰ نوری صاحب، جیسا کہ مفتی سمیع اللہ شاہی صاحب نے ذکر کیا کہ اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور اسی طرح سے بہت سارے اہم واقعات پیش آئے، تو کیا اس وجہ سے اس کو سوگ کا مہینہ یا اس میں کوئی غم یا اس طرح کا کچھ اس کو منانا درست ہے یا نہیں؟ دراصل ہمارے مسلمانوں میں بہت ساری ایسی چیزیں رواج پا گئیں، نسل در نسل منتقل ہو گئیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ صحیح۔ ان میں سے ایک کسی مہینے کو یا کسی دن کو سوگ والا دن یا مہینہ قرار دینا۔ دیکھیے فی الحقیقت تو ماہ محرم اگر قرآن و سنت کی روح سے دیکھا جائے تو یہ خوشی کا مہینہ ہے۔ صحیح۔ لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کا باعث بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ یہ جو مدینہ میں کچھ لوگ یا ارد گرد کے کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ شیخ صاحب نے یہ بات ذکر کی جی بالکل، کہ محرم کے اہم واقعات میں وہ واقعات موسیٰ علیہ السلام کی نجات، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے اور ان کی قوم کو بھی فرعون اور ان کی آل سے نجات دی، فرعون کو غرق کر دیا۔ تو بتایا گیا کہ یہ ہوا تھا، تو اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو یہ لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام سے اپنی نسبت کو ثابت کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منہم، ہم ان لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نسبت رکھنے والے، ہمیں ان سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے، لہٰذا ہم بھی ہر سال 10 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ اور حدیث میں جو الفاظ ہیں فصام موسیٰ شکرا للہ، موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، جو خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی کی صورت میں انہیں دی تھی، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے، یوم تشکر جسے کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، سوگ کا دن نہیں ہوتا۔ فصامہ ہوا امر بصیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 محرم کا روزہ خود بھی رکھا اور روزہ رکھنے کا پھر حکم بھی دیا صحابہ کرام کو۔ پھر جب تک رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے، یہ 10 محرم کا روزہ فرض رہا۔ صحیح۔ تو یہ ایک بنیادی طور پر خوشی کا مہینہ تھا، یعنی اسلام کی روح سے اگر دیکھا جائے۔ اب اس میں ایک واقعہ بعد میں رونما ہوا 61 ہجری میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، تو اس واقعے کی وجہ سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ اس میں ایک المناک واقعہ رونما ہوا ہے، لہٰذا یہ تو غم کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں کہ کسی کو عارضی طور پر کوئی غم اور پریشانی آتی، مثال کے طور پر خدا نخواستہ عید کے دن کسی کا عزیز کوئی فوت ہو جاتا ہے، کسی کا باپ، بھائی، بیٹا، بیوی، بہن، کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو گیا۔ اب اس دن اس عید پہ تو اس کو ظاہر ہے غم ہے، اس کو خوشی منانے کو کچھ نہیں سوچ رہا، پریشانی میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ ہر آنے والی عید کو وہ کہے کہ یہ یوم سوگ ہے کیونکہ اس دن میرا فلاں عزیز فوت ہو گیا۔ اور اگر ایسے ہو، اگر ایسا کرنا جائز ہوتا ہے اسلام میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا غم تھا، پریشانی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی المناک واقعہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو صحابہ کرام کے لیے تو دنیا ہی اندھیری ہو گئی تھی، انہیں کچھ سوچ نہیں رہا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری اور بہادر شخص جو ہے اپنے ہوش آواز کھو بیٹھتا ہے، واقعات آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اس مہینے تو زیادہ اس بات کا، یعنی یہ مہینہ مستحق تھا کہ اس کو سوگ کا مہینہ بنا لیا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ذو الحجہ کے مہینے میں جو گزرا ہے۔ اسی طرح کسی نہ کسی صحابی کی شہادت، المناک شہادت، ان کی وفات، ان کی جدائی کا غم ہمیں کسی نہ کسی مہینے میں ملتا ہے۔ پھر جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ان واقعات کی بنیاد پہ ہم یہ سلسلہ شروع کر دیں خوشی یا غم کا، تو پھر ہمیں کوئی دن خالی نہیں ملے گا۔ اور میں اس میں شیخ صاحب کے بات میں اضافہ کرتا ہوں کہ پھر ہم الجھن کا شکار بھی ہو جائیں، ایک ہی دن میں خوشی بھی آ رہی ہوگی اور غم بھی آ رہا ہوگا تاریخی طور پر، تو پھر ہمیں یہ بھی پریشانی ہوگی کہ ہم اس دن سوگ منائیں یا غم منائیں۔ اچھا شیخ محترم، وہ جو آپ نے 10 محرم الحرام کے روزے کا ذکر کیا ہے،
یوم عاشورہ بھی اسی کو کہتے ہیں، اس کی بھی ذرا تفصیل بتا دیں کہ وہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے یا ساتھ 9 بھی ایڈ کرنی چاہیے یا 11 بھی؟ جی یہ اچھا سوال ہے آپ کا، اسی موقع پر یہ بھی ڈسکس ہو جائے گا۔ عموماً بلکہ ہر سال محرم الحرام میں جب یوم عاشورہ کے روزے کی بات آتی ہے تو پھر اس بارے میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ تو ایک بنیادی طور پر شکر کا روزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا اور آگے امت کو بھی حکم دیا۔ رمضان مبارک کے فرض ہونے کے بعد یہ مستحب ہو گیا۔ اب کوئی روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کے گناہ ایک سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اس روزے کی وجہ سے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ مہینے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں زندہ رہا اگلے سال تک، اگلی محرم تک، تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ سین کی 9 اور 10 2 روزے۔ جی، تو اس کو بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ سنن کبریٰ بہقی میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ ہے کہ صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليہود، کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میں آئندہ 9 کا روزہ رکھوں گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ 9 کا روزہ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے رکھنا تھا۔ یوم عاشورہ تو کہتے ہی 10 محرم، تو روزہ بیسیکلی 10 محرم کا ہے، یہودیوں کی مخالفت کے لیے 9 محرم کا ساتھ ملانے کی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اچھا، یہ والا جو ایک موقف ہے کہ کسی کا 9 والا روزہ کسی وجہ سے رہ جائے، صرف 10 والا سے، تو ساتھ 11 کا ملا کے کر لیے جائے، اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ صحیح موقف ہے، اس کی وجہ یہ ہے اگر کسی بندے کا مثال کے طور پر رمضان مبارک کا روزہ رہ جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو وہ بعد میں رکھ سکتا ہے نا۔ جی، جس طرح فرضی روزے کی قضا ہو جاتی ہے، نفلی روزے کی بھی قضا ہو جاتی ہے۔ فرضی نماز کی قضا ہوتی ہے تو نفلی نماز کی بھی قضا ہوتی ہے۔ آپ کی فجر کی 2 سنتیں رہ گئیں اور فجر سے پہلے نہیں پڑھ سکے، فجر کے بعد پڑھ لیں۔ ظہر کی پہلی رہ گئی ہیں، بعد میں پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کیا۔ تو روزہ 9 کا رہ گیا ہے، بیسیکلی 9 کے روزے کی تعلیم دی گئی یہودیوں سے مخالفت کے لیے۔ اب اگر 9 کا کوئی شخص نہیں رکھ سکا، اسے چاہیے کہ وہ 11 میں رکھ لے۔ 11 کو بھی نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے، وہ بعد میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ 9 10 9 10 سے